بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران محترم، آج مورخہ 6 مئی 2025 بروز منگل تنظیم علماء اہل سنت والجماعت کا ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس کے انعقاد کا بنیادی مقصد محسن قوم و ملت عالم ربانی حضرت مولانا غلام محمد بستانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں کے بانی و محتمم تھے اور جو دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم بھی رہے اور موجودہ وقت میں حضرت والا دارالعلوم دیوبند کی رکن شورا کے اہم رکن تھے، مجلس شورا کے اہم رکن تھے۔ آج اس اجلاس میں حضرت والا کے لیے دعائے مغفرت کی گئی اور حضرت والا کے اہل خانہ کے ساتھ، ان کے پسماندگان کے ساتھ اور ان کے تمام تر متعلقین کے ساتھ، بلکہ پوری قوم کے ساتھ تعزیت مسنونہ پیش کی گئی۔ چونکہ حضرت والا کی جو وسیع تر علمی اور روحانی خدمات ہیں، اس کی کوئی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ حضرت والا کا شمار ان علماء دین میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں جیسا ایک بین الاقوامی ادارہ قائم کیا جس میں 10,000 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں اور جس میں سینکڑوں اساتذہ و ملازمین کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حضرت والا نے عصری علوم کے میدان میں کالجز بنائے، MBBS کالج بنایا، انجینئرنگ کالج بنایا، لاء کالج بنایا اور بہت سے ٹیکنیکل ادارے قائم کیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان میں حضرت نے لگ بھگ 7,000 کے قریب مدارس اور مساجد اور مکاتب تعمیر کیے۔ اور حضرت کا سب سے بڑا کارنامہ جو تھا، جس کے لیے بطور خاص اہل کشمیر ان کے احسان مند رہیں گے، کہ جو قرآنی خدمات کے حوالے سے جو یہاں مسابقات منعقد ہوئے اور اس کے جو اثرات یہاں مرتب ہوئے اور ہماری پوری نسل نو کو جو انہوں نے قرآن پاک پڑھنا سکھایا قواعد اور مخارج کے ساتھ، ان کا یہ عظیم کارنامہ ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے اور اس سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آج کے اس اجلاس میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شایان شان حضرت والا کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے ساتھزادہ محترم حضرت مولانا محمد حذیفہ بستانی صاحب کے ساتھ بھی ہم تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں حضرت کا بہترین جانشین بنائے اور ان کو ہمت حوصلہ عطا فرمائے کہ وہ حضرت کے اس مشن کو ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری رکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں کی ہر جہت سے حفاظت فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات میں جس طرح سے ہند و پاک کی کشیدگی بڑھ رہی ہے، اس پر بھی آج کے اس اجلاس میں مشاورت ہوئی اور یہ دعا کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنگ و جدل سے محفوظ رکھے اور امن و امان کا ماحول ہمیں عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ کسی بھی مشکل صورتحال میں اپنا بھائی چارہ قائم رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں، کسی قسم کی دوریاں اپنے بیچ نہ آنے دے، اپنی فوج اور اپنی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ اس حوالے سے بھی جہاں
امن کی دعا کی گئی، وہاں اتحاد کی اپیل بھی کی جاتی ہے کہ اس مشکل وقت میں ہم سب کو ایک ہندوستانی شہری ہونے کے ناطے اکٹھے کھڑے رہنا ہے۔ اب اس کے بعد تعزیت مسنونہ کے چند کلمات کے لیے میں تنظیم کے سینئر نائب صدر جناب مولانا فتح محمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کی اس میٹنگ کے روح سے تعزیتی کلمات پیش فرمائیں گے۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ اولاً تو جو گفتگو صدر تنظیم حضرت مولانا سید احمد حبیب صاحب نے فرمائی ہے، لفظ بلفظ میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ مولانا غلام محمد رستانوی ایک جسد واحد کے اندر ایک تحریک تھے، ایک تنظیم تھے، ایک ادارہ تھے، بلکہ بجا ہے اور صحیح ہے کہ ہم کہیں ایک جہاں تھے۔ شورش کاشمیری نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی انتقال پر جو لمبا کلام کہا ہے، اس کا ایک جو ہے مصرع ہے، ایک جملہ ہے، ایک سطر ہے، لیکن بالکل مولانا پر وہ فٹ آتی ہے کہ کئی دماغوں کا ایک انسان، میں سوچتا ہوں کہاں چلا گیا ہے۔ مولانا فرد واحد نہیں تھے بلکہ وہ ایک جہاں تھے، وہ ایک جو ہے وہ شجر سایہ دار نہیں تھے بلکہ پورا گلستان تھے جو ہے۔ تو مولانا کے جانے کی وجہ سے واقعی ایک بڑا خلا جو ہے پورے علمی برادری کو ہوا ہے، اور مولانا کی جامعیت، نافعیت اور ان کی سوچ، ان کی فکر، وہ اس میں ایک انفرادیت کے حامل تھے۔ وہ شخصیت بھی جو ہے منفردانہ شان کی تھی، ان کا کام بھی منفردانہ شان کا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول فرمائے۔ ان کے خلف الرشید مولانا حذیفہ وستانوی کو ان کا نعم البدل کے طور پر اللہ تعالیٰ نعم البدل